اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے چھتیس گڑھ سے۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں نکسلیوں نے بڑا حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ہماری فوج کے ہمارے جوان 9 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور کئی دیگر سنگین طور پر ہمارے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کیندر منتری، وزیر داخلہ، مرکزی وزیر گرہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ مارچ 2026 تک نکسلیوں کو ختم کر دوں گا۔ 10 سال میں ختم نہیں کر پائے اور اب مارچ تک ختم کر دیں گے۔ اچھا، یہ نکسلیوں کا حملہ ہے، اس سے آتنکوادیوں کا حملہ نہیں لکھا جاتا ہے، ان کو آتنکوادی بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ ہاں، نکسلیوں کے علاوہ کوئی داڑھی ٹوپی والا ہوتا، کوئی مسلمان ہوتا تو پھر ہمارے ہاں کی ملک کی رکھیل میڈیا بھی بھوکنے کا پورا حق ادا کر دیتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے ملک کی سلامتی سے، سیکیورٹی سے کھلواڑ کر رہا ہے اور میرے ملک کے فوجی جوانوں پر حملہ کر رہا ہے، وہ آتنکوادی ہے۔ اب ہمارے 9 جوان شہید ہوئے ہیں اور کئی دیگر سنگین طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری بڑی خبر اتر پردیش کے مراد آباد سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بہت بلند ہیں اور لگاتار وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، موب لنچنگ کا شکار بنا رہے ہیں۔ اب مراد آباد میں جو موب لنچنگ کا شکار بنا ہے شاہدین قریشی، ان کے گھر، وہاں کی جو مقامی ممبر پارلیمنٹ ہے، ایم پی ہے، وہ ان کے گھر پہنچی، مرنے والے کے گھر والوں سے ملاقات کی اور بی جے پی حکومت کا یہ جو شرمناک اور گھٹیا طریقہ ہے جس کو بی جے پی روک نہیں پا رہی ہے اور خود بی جے پی کے ہی لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کو لے کر انہوں نے باقاعدہ بیان بھی دیا۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں موب لنچنگ میں مارے گئے شاہدین قریشی نامی نوجوان کے قتل کو لے کر اب سیاست بھی شروع ہو چکی ہے۔ مراد آباد کی سماجوادی پارٹی کی ایم پی روچی ویرا موب لنچنگ میں مارے گئے شاہدین قریشی کے گھر پہنچی اور اہل خانہ سے ملاقات کے بعد سماجوادی پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور شرمناک ہے، مگر یوگی آدتیہ ناتھ کو اور بی جے پی کو ایسے واقعات پر شرم نہیں آئے گی۔ ناظرین، چوکنا ہو جائیے، جی ہاں، الرٹ ہو جائیے۔ ہندوستان میں کورونا جیسے چینی وائرس کے 6 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت
جی ہاں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الرٹ ہو گیا ہے۔ کرناٹک، تمل ناڈو میں ہر ایک میں سے 2 اور بنگال، گجرات میں ایک بچہ متاثر پایا گیا ہے۔ خیر، الرٹ رہیے، احتیاط کیجیے، لیکن ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا نہ کیجیے، کیونکہ کورونا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کورونا سے کم لوگ مرے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ زیادہ مرے ہیں۔ خیر، چائنا میں پھر کورونا جیسا وائرس آیا ہے اور ہندوستان میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 6 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس پیارے ملک بھارت کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اور ہر قسم کے وائرس سے اللہ حفاظت فرمائے، اور کورونا سے بھی زیادہ خطرناک وائرس جو ہمارے پاس میں نفرتوں کا، دنگے فساد کا، بی جے پی کے آنے کے بعد زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وائرس سے بھی، ہمارے پیارے دیش کی نفرتوں کے وائرس سے بھی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ آئیے پھر بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے کانپور سے، افسوسناک خبر۔ ابھی میں نے کہا نا کہ بی جے پی کا جو وائرس ہے وہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، نفرتوں والا وائرس جو بی جے پی نے پھیلایا ہے۔ اب دیکھیے، میری بات کو سچ کرتی ہوئی یہ خبر ہے کہ بی جے پی کی ایک لیڈر ہے اور کانپور شہر کی میئر ہے پرمیلا پانڈے، انہوں نے ایک گھٹیا اور نیچ قسم کی مہم شروع کر دی ہے، اور اب وہ مسلم اکثریتی علاقوں میں زور و شور سے مندروں کو تلاش کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ جیسے سنبھل کا معاملہ آیا، جیسے اجمیر درگاہ کا معاملہ آیا، تو ایک نئی مہم چل رہی ہے جس کو لے کر عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ بی جے پی اب بھارت کھودو یوجنا اور بھارت کھودو یاترا چلائے گی، یعنی اب رام مندر سے جتنی روٹیاں کھانی تھی کھا لیے، رام کو جتنا بیچنا تھا بیچ لیے، اب یہ ایک نئی شرارت جس سے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہو، کیونکہ جتنی نفرتیں پیدا ہوگی اتنی بی جے پی کو سیٹیں ملے گی۔ یہ بی جے پی کی گھٹیا اور نیچ سوچ ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل میرے اپنے شہر جلگاؤں میں 2 روزہ تبلیغی جو اجتماع تھا، جو 5 جنوری سے شروع ہوا تھا، 5 اور 6، گزشتہ کل آخری دن تھا۔ الحمدللہ گزشتہ کل میرے اپنے ضلع کا، جلگاؤں ضلع کا تبلیغی اجتماع رات 9:30 بجے ختم ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں، بہت بھیڑ تھی اب کی بار اجتماع میں، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی جتنا پنڈال تھا اس سے بھی زیادہ پبلک پنڈال کے باہر چاروں طرف سے نظر آ رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں بھی وہاں پر پہنچا۔ اسٹیج پر حضرت مولانا عثمان صاحب ہے جو ہمارے بزرگ اور ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے مولانا عثمان صاحب موجود تھے، میں وہاں پر موجود تھا، مولانا زبیر صاحب تھے اور 2-3 ذمہ داران، مولانا ذاکر صاحب پاچورا، ہم موجود تھے، اور حافظ منظور صاحب جو ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں مہاراشٹر کے، وہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا عبدالباری صاحب جو مرکز نظام الدین دہلی کے اکابرین میں سے ہے، مولانا عبدالباری صاحب کا بعد نماز مغرب بیان شروع ہوا اور تقریباً 2.25 گھنٹے کا تفصیلی بیان ہوا۔ تشکیل بھی بڑی عمدہ رہی، ہزاروں لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ 4 مہینے کی خوب جماعتیں بنی، جوانوں نے خوب نام لکھایا، اور علماء کرام بھی 1-2 سال کی جماعت میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اجتماع بے انتہا کامیاب رہا۔ آخر میں حضرت مولانا عبدالباری صاحب کی ہی
دعا پر اجتماع کا اختتام عمل میں آیا۔ بعد نماز عشاء کی نماز وہاں جو ذمہ داروں کا پنڈال تھا وہیں پر ہم لوگوں نے ادا کی۔ میں نے ہی عشاء کی نماز بھی پڑھائی۔ مولانا عبدالباری صاحب کا اور ذمہ داران کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، اور پھر ساتھ ہی میں انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھلایا، اور پھر وہاں سے میں روانہ ہو گیا۔ اور خبر ہے کہ مولانا عبدالباری صاحب اور ہمارے اکابرین کی جو جماعت تھی آج اب کھنڈوا کے لیے نکل چکی ہے، کیونکہ آج کھنڈوا میں آخری دن ہیں۔ شاید وہاں پر بھی مولانا کا عبدالباری صاحب کا مغرب بعد بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جلگاؤں ضلع میں جو اجتماع ہوا اور جہاں جہاں ہو رہے ہیں اللہ تمام اجتماعات کو قبول فرمائیں، اللہ ان اجتماعات کے ذریعے سے حق کو غالب فرمائیں، باطل کو ریزہ فرمائیں، شکست فرمائیں، اور ایسے ہی دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اجتماع کی بھی خیر اور برکتیں ہمارے اپنے پورے علاقے کو نصیب فرمائیں، ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مقدس کام کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل مولانا عبدالباری صاحب کے بیان میں پورا موجود رہا۔ مولانا نے توحید پر بڑے کھل کر اور بڑے پیارے انداز میں گفتگو کی، بات چیت کی۔ جی ہاں، اللہ کی بڑائی کے بول اور دعوت کی اہمیت اور شرک خفی سے، چھوٹے چھوٹے شرک سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اتحاد و اتفاق اور محبت، بہترین سلوک رواداری اور اخلاق پر زبردست انداز میں مولانا نے نصیحت کی، اور یہ اجتماع اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی پریس کانفرنس میں رو پڑی، یعنی بی جے پی نے ملک کا کتنا برا حال بنا دیا، اور بی جے پی اپنے اداروں کے ذریعے سے حکومت کے جیسے ای ڈی، سی بی آئی اور پولیس ڈپارٹمنٹ، ان کے ذریعے سے بی جے پی اپوزیشن کو دبانے کچلنے کے لیے تمام ناپاک، گھٹیا اور نیچ طریقوں کو اختیار کر رہی ہے۔ دہلی کی مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ آتشی پریس کانفرنس میں رو پڑی اور کہنے لگی کہ میرے 80 سال کے ابا کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی، کیا الیکشن کے لیے ایسی اب گندی سیاست یہ لوگ کریں گے؟ جی ہاں، بی جے پی لیڈر رمیش بدوڑی میرے 80 سال کے والد کو گالی دے رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ملک کی سیاست اس قدر نیچے اور گھٹیا لیول پر جا سکتی ہے۔ اروند کیجریوال نے ایکس پر تو لکھا کہ بی جے پی لیڈروں نے بےغیرتی، نیچتا اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی ہے۔ بی جے پی لیڈر دہلی کے وزیر اعلیٰ آتشی کو گالی دے رہے ہیں۔ دہلی کے عوام ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی توہین برداشت نہیں کریں گے اور الیکشن میں انہیں پورا سبق سکھائیں گے۔ دہلی کی عوام غیرت مند ہے، جی ہاں غیرت مند ہے، غیور ہے، اور وہ ایسے بے شرم لیڈروں کو جو بی جے پی میں ہیں ان کو سبق سکھائیں گے۔ ناظرین، ریاست کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو سے دل دہلا دینے والا واقعہ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں ایک ہی گھر سے 4 لاشیں ملی ہے، ایک ہی گھر سے۔ اب یہ خودکشی ہے یا حادثہ، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بنگلور کے RMV سیکنڈ اسٹیج علاقے میں ایک سافٹ ویئر انجینئر کے کرائے کے مکان سے 4 لاشیں ملی ہے۔ مرنے والوں کی شناخت انوپ کمار 38 سال، بیوی راکھی 35 سال، 5 سالہ بیٹی انوپریا اور 2 سالہ بیٹے پریانش کے طور پر مرنے والوں کی پہچان کی گئی ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ اجتماعی خودکشی تھی یا پھر قتل ہے۔ اس واقعے کا جو کچھ بھی رپورٹ سامنے آئے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ خاندان پریاگ راج یعنی اتر پردیش کے الہ آباد کا رہنے والا تھا۔ انوپ کمار بنگلور کی ایک نجی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھے۔ وہ کام کے سلسلے میں اتر پردیش سے بنگلور میں آ کر آباد ہوئے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ خان کہ منت آخر مکمل ہو گئی۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ شاہ رخ خان کا جو بنگلہ ہے
वहाँ पर गेट पर मन्नत लिखा हुआ है। कई लोग जाते हैं अजीब लोग हैं, जाते हैं 5-5 घंटा दिन भर खड़े रहते हैं, पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, दीवानों की तरह अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मन्नत बंगले के पास, मन्नत लिखे हुए बोर्ड के पास फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और अपनी मन्नत मुकम्मल करते हैं। लेकिन खैर, शाहरुख खान की मन्नत थी कि उनका मन्नत बंगले की 2 मंजिलें और बढ़ाने की मंजूरी मिल जाए, तो अब शाहरुख खान की ये मन्नत मुकम्मल हो गई। महकमे माहौलियात ने अब उन्हें 2 मंजिलें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसलिए शाहरुख खान के बंगले को तोसी देने का वादा आखिरकार पूरा हो जाएगा। यानी अब बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बांद्रा में वाक़ बंगला, जो हमेशा खबरों में रहता है, अब वो और 2 मंजिला बढ़ जाएगा। ये शाहरुख खान की मन्नत थी, उनकी मन्नत मुकम्मल हो गई। और ये बंगला जो इस वक्त अब 6 मंजिला ऊंचा है, अब जल्द ही अब ये 8 मंजिला हो जाएगा। नाज़रीन, बीड़ में जो सरपंच संतोष देशमुख का जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल का मुद्दा रोजाना गरमा रहा है। अब खबर आ रही है कि संतोष देशमुख कत्ल केस में शरद पवार ने वजीर आला को डायरेक्ट खत लिखा, मुख्यमंत्री फडणवीस को, और मुजरिमों को सजाए मौत देने का मुतालबा करने के लिए एक अजीम मार्च भी निकाला गया। वहीं पर खबर आ रही है कि अब इस कत्ल केस में धनंजय मुंडे को मिनिस्ट्री काबीना से हटाने के लिए भी कोशिश शुरू हो चुकी है। रहनुमाओं ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल की मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने के लिए वजीर मंत्री धनंजय मुंडे को रियासती काबीना से हटाने का मुतालबा किया। जो वफ्द, जो डेलीगेशन गवर्नर से मिलने गया था, उसमें कांग्रेस के एमएलए विजय वडेट्टीवार, बीजेपी के एमएलए सुरेश दास, इन्होंने राजभवन में बाकायदा गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया और धनंजय मुंडे को काबीना से हटाने की मांग भी की। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, महाराष्ट्र की खबर है। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है कि क्या बुरा हाल बना दिया बीजेपी ने, महायुति ने महाराष्ट्र का। जी हाँ, अब खबर आ रही कि मुफ्त स्कीमों ने, मुफ्त योजनाओं ने महाराष्ट्र को खूब कर्जदार बना दिया और महाराष्ट्र का कर्जा बढ़ा दिया। अब महाराष्ट्र के हालात खराब हो गए हैं, मुंबई वालों पर इसका बोझ पड़ेगा। नायब वजीर आला अजीत पवार ने अफसोस का, तशवीश का इजहार किया, यानी वो खुद परेशान हो गए हैं। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले खूब मुफ्त की रेवड़ी बीजेपी ने बांटी, लाडली बहनों के नाम पर 1500 के नाम पर खूब उनके खाते में 8-8, 10-10 रुपए पहुंचा दिए, इलेक्शन जीत गए। अब ये जितनी मुफ्त की रेवड़ियां थी, बड़ी महंगी पड़ रही है। मुफ्त की इस स्कीम ने महाराष्ट्र का कर्ज बढ़ा दिया, महाराष्ट्र के हालात खराब हो चुके हैं। नाज़रीन, आइंदा कल गुजरात के नवसारी से करीब जो एक गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है, अबरमा में आइंदा कल मेरा इस्लाही बयान होगा। मेरे दोस्त है वहाँ पर मुश्ताक भाई मोटर वाला, इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है। इनके बेटे की भी 12 जनवरी को शादी होने वाली है, लेकिन मैं उस शादी में नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मेरा प्रोग्राम 12 जनवरी को 3 महीने पहले से औरंगाबाद के करीब नायगांव में तय हो चुका है। इसलिए मैंने मुश्ताक भाई से माफ़ी मांगी है, लेकिन मुश्ताक भाई से वादा किया था कि मैं आऊँगा ज़रूर किसी भी बहाने से आप। तो उन्होंने क्या किया कि शादी से पहले ही, यानी आइंदा कल 8 जनवरी को अबरमा गाँव में बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है, जिसमें मैं निकाह के ताल्लुक से, निकाह क्या है, शरीयत ने, इस्लाम ने, प्यारे नबी ने निकाह के कितने फायदे बताए हैं और निकाह कैसे किया जाए, निकाह को आसान कैसे किया जाए, और मुल्क के तमाम हालात और बिगड़ता माहौल, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस्लाह मुआशरा पर आइंदा कल नवसारी से करीब अबरमा गांव में एक बहुत शानदार प्रोग्राम इंशाअल्लाह होने जा रहा है। 8:30 बजे बाद नमाज इशा फौरन मेरा बयान शुरू हो जाएगा। अबरमा
मंदिर गांव और आसपास के जो भी लोग हैं, मैं गांव के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में ज़रूर पहुंचे, फ़ायदा उठाएं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।